علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفاعل لما یرید، علام الغیوب وستار العیوب وخالق الخلق ومنزل القطر، مدبر الامر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، الذی من عظم شأنہ انہ لا شیء مثلہ، تواضع کل شیء لعظمتہ، وذل کل شیء لعزتہ، واستسلم کل شیء لقدرتہ، وکر کل شیء قرارہ لہیبتہ۔ نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو خالق لم یزل ولا یزال ہے، جو مالک ملک ہے، جو خالق کل شے ہے، جس نے اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی علم کے ساتھ کائنات کو پیدا کیا اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کو ہدایت عطا کی تاکہ یہ مخلوق ضائع نہ ہو، تاکہ یہ اپنے ہدف کو پہنچے، اپنے مقصد کو پہنچے۔ تمام تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے لیے کہ جو مدبر الامر ہے، جو اپنے معاملات میں بڑی بہترین تدبیر، بڑے بہترین سلیقے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے کسی بھی امر میں، معاملے میں کسی قسم کی کوئی وہ جھول نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے احسن اور اکمل ترین درجے میں مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا مدبر الامور ہے جو اپنے معاملات کو خود ہی تدبیر کرتا ہے، اور اس نے تدبیر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس نے کسی سے مشورہ کر کے، کسی کی مدد لینے کے بغیر، یا کسی سے مشورہ لیے بغیر، یا کسی کی سپورٹ یا اس کی ہیلپ یا مدد لیے بغیر وہ معاملات کو سر انجام دیتا ہے، اور وہی کائنات کا نظام و نسق چلا رہا ہے، اور پوری کائنات کا نظام اور پوری کائنات کا پتہ پتہ صرف اور صرف اذن خدا کا محتاج ہے، تدبیر پروردگار کے تحت ہے، اور کسی قسم کا اس میں کوئی بھی جھول نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اس کے لیے تمام ایسے معاملات کو طے کیا کہ اس کی ہدایت کا کوئی بھی معاملہ باقی نہ رہ جائے۔ کتابوں کو نازل کیا، چونکہ انسان کتاب بھی پڑھتا ہے، صحف کو نازل کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی صحیفوں کو نازل کیا، پھر سب کی جامع کتاب قرآن کو بھی نازل کیا، جس کا موضوع، جس کا اصل ہدف انسان ہے۔ قرآن انسان کے لیے آیا ہے، مرنے کے لیے نہیں، دعائیں پڑھنے صرف کے لیے نہیں کہ ہم وہ بخشے کرواتے رہیں، بخشتے رہیں، تلاوت کر کے وہ ایک رات میں مکمل کر دیں، نہیں، یہ انسان کی دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے آیا ہے، آخرت کے لیے تو آیا ہی ہے۔ لہذا انسان اس کا موضوع ہے، قرآن مجید کا ہدف انسان ہے، اور قرآن مجید کے اندر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس میں اچھے انسان، اس میں برے انسان، اس میں اعلیٰ انسان، اکمل انسان، بہترین انسان، اور اسی طرح سے گھٹیا ترین انسان کی بات بھی ہو رہی ہے، جو در کے اسفل، جو بدترین وہ جہنم کے گڑھوں میں جائے گا۔ یہ پروردگار نے انسان ہی کی تو بات کی ہے، انسان ہی کی تو مثالیں دے رہے ہیں، انسان ہی کو تو سمجھایا جا رہا ہے، پھر انسان ہی کو تو اس انسان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول اور امام وہ معین کر کے بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جائیے اور جا کر آپ اس انسان کی ہدایت کیجیے۔
لہذا انسان ہے اصل موضوع قرآن مجید کا، انبیاء کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری ہدایت کے نظام کا۔ پھر پوری کائنات کی طرف آپ دیکھیں تو پوری کائنات بھی مخدوم انسان ہے، یعنی مخدوم جو ہے وہ کائنات کا وہ انسان ہے۔ پوری کائنات خادم ہے، انسان مخدوم کائنات ہے، کائنات اس کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کا ایٹماسفیئر، اس کے حالات، اس کی جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے، اس کا سورج کا نکلنا، چاند کا بھی اپنے معین وقت پہ آنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک خدمت کر رہا ہے کس کی؟ انسان کی، کہ یہ انسان کس طرح سے اپنے اندر وہ طاقت اپنی بتائی ہوئی، دی ہوئی اور حاصل کی ہوئی وہ جو جبلت ہے اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرے اور اچھائیوں کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو، تمام حاضرین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، سمجھیں میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہماری ذمہ داری جب ہم ادا کریں گے تو پھر ہم ایکچولی یا اصل میں ہم تقوی کی طرف جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام ان بھیجے ہوئے بہترین منتخب بندوں پر جنہوں نے انسان کی ہدایت کے لیے شب و روز محنت کی، جنگ کی، جہاد کیا۔ یعنی کس طرح کا جہاد؟ کہ جو نفس کے ساتھ بھی تھا اور ظاہری دشمن کے ساتھ بھی تھا، ہر طرح کا معاملہ سامنے رکھا جس میں ایک ہی جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ راضی رہے، بس چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اللہ راضی رہے۔ اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے انبیاء نے ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا راضی ہو یا نہ ہو، کوئی جو آپ کو ملے یا نہ ملے، تمہارا خدا تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کردار ہمیں بتایا ہے تو محمد و آل محمد نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، جب سب کچھ نچھاور کرنا پڑ جائے، جب کچھ بھی نہ بچے لیکن اللہ اور اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت پاس ہو تو پھر کچھ پرواہ نہیں ہے، پھر ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ اور اگر انسان کے پاس جو ہے وہ سب کچھ آ جائے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی قربت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ جتنے مرضی چوکیدار چودھری صاحب بنے رہیں، جتنے مرضی آپ سید صاحب بنے رہیں، جتنے مرضی آپ بلوچ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب بنے رہیں، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہونے والا۔ دنیا کما لیں گے آپ، دنیا میں آپ کے دو چار لوگ عزت بھی کر لیں گے، دو چار لوگ جوتے بھی آپ کے سیدھے کر لیں گے، آپ کو ملک صاحب کہہ کے، سید صاحب کہہ کے، شاہ صاحب کہہ کے سلام بھی کر لیں گے، خان صاحب کہہ کے سلوٹ بھی کر لیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے پروردگار کی رضا۔ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا کے دو چار دن ہے گزار لیں، کس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر بھی اپنی جب وہ مزے کر رہے ہیں دنیا میں تو آپ بھی کر لیں گے، تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہماری تمام کوششوں اور کاوشوں اور محنت کا ثمر اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو پھر ہم جو بھی کر لیں ہم کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فیصلہ ہے کہ جو انبیاء کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ماہ ربیع الاول کے ایام جا رہے ہیں تو مناسبت بہت بڑی ہے، تو اس سلسلے میں آج بھی اس خطبے میں رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے ہی دو چار آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ ہے ایمان کی شرط کہ انسان نبی اکرم سے پہلے والی تمام چیزوں پر بھی ایمان لائے، جو انبیاء آئے، جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، جو تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں آئیں، اور ساتھ ساتھ میں اس رسول پر بھی جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو آپ کے نبی پر نازل کیا گیا۔ کفر عنہم سیئاتہم، اب وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے رسول اکرم کے اوپر ہر جو نازل شدہ آیت ہے اس پر جب ایمان لائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کفر عنہم سیئاتہم، ان کی سیئات، ان کی برائیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔
ان کی برائیوں کو جو وہ ختم اور چھپا دیا جائے گا۔ کافرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو ایمان کو چھپا رہا ہوتا ہے، جو فطرت کی آواز کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ کافر ہر وہ نہیں ہوتا کہ کافر آپ کا ہم جیسے کہتے ہیں، ہم تو ویسے کہتے ہیں نا کہ فلاں کافر، وہ دوسری اصطلاح ہوتی ہے۔ لفظی مطلب کافر کا ہوتا ہے چھپانے والا۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کو چھپا دے گا۔ یہ ہے اس کا فائدہ جو نبی اکرم پر ایمان لے کے آئے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاملات اور ان کے مشن کو اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، پروردگار کا وعدہ ہے کہ پروردگار اصلاح فرما دے گا۔ شرط کیا ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں، آپ عمل صالح کریں، آپ جو ہے وہ دل کے ساتھ نبی اکرم پر جو ہے وہ ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کے معاملات کی اصلاح پروردگار خود فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط کیا کہ ہم سنت پہ چلیں، ہم بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ہم صحیح معنوں میں اس کے جو وارثین ہیں، جو آل محمد ہیں، ان کو پہچان کے ان کے نقش قدم پہ چلیں، جو کردار کے ساتھ ہیں، جو صحیح معنوں میں پیغام کے ساتھ آئے۔ پھر سنت محمد کا سب سے بڑا جو ہمارے سامنے دلیل ہے وہ قرآن مجید خود ہے، چونکہ سنت قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا قرآن مجید بتائے گی کہ نا سنت حقیقی کیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اگر کسی نے محمد و آل محمد کے مشن کو سمجھنا ہے، سنت نبی کو سمجھنا ہے، اسی طرح سے آپ نے آل محمد کے روش کو دیکھنا ہے، تو پھر قرآن سے متمسک ہونا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، قرآن فہمی بڑھانی پڑے گی، قرآن کے ساتھ تمسک اپنا جو ہے وہ اس کو پختہ کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر پائیں گے۔ ادروائز پھر باتیں تو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کرتے رہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اس پیغام کو لے کر چلیں۔ ہمارے نبی اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کون مسلم ہے؟ المسلم من سالم لسانہ۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نا کہ کون مسلم ہے، کون مسلمان ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم کون ہے۔ مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے عملی مسلمان۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا ڈالی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بن جاتی ہے، مسجد بنانے میں کیا ایشو ہے، مسجد تو سارے بنا لیتے ہیں۔ من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں سے نمازی ہو نہ سکا۔ جب دل میں آپ کے پاپ اور گناہ ہے خدا نخواستہ، تو پھر مسجدیں بنانے سے، ان چیزوں سے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسجدیں بھی بن جاتی ہیں، سب چیزیں۔ اصل آپ کا حرارت ایمان کہاں ہے؟ اصل آپ کے دل سے جو سیئات ہیں، وہ جو گناہ ہیں، وہ جو اس طرح کی چیزیں وہ نکلیں گی، تو پھر جا کے ہمارا دل نمازی ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سجدوں کو قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ جو اصل مسلمان ہے وہ بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں نعرہ لگوا دیا جاتا ہے کہ نعرہ لگائیں جی، جو نعرہ لگا دے گا اس کا بیڑا پار، تو فلانا پار، تو ڈھمکانا پار، تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ہمیں پڑیاں نہیں دیتے جیسے جعلی حکیم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی دکانداری چلانی ہوتی ہے۔ اے پڑی لے جو تو تھوڑا اے مسئلہ حل ہو گیا، تو اے پڑی لے جو تو تھوڑا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ الٹا کیا ہوتا ہے، وہ اس لینے سے اس کا دوسرا مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میدے کی پڑی یا میدے کی وہ دوا لے کے آتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ الٹا اپنی کوئی دوسری چیز خراب کر کے، کڈنی یا آپ کی دوسری چیز خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب یہی معاملہ جب ہم خدا کے بتائے ہوئے حکیم سے روگردانی کر کے، اللہ کے دیے ہوئے حکمت کو چھوڑ کے، اللہ والے کی بات کو پسے پشت کرتے ہوئے دنیا داروں کی باتوں میں جائیں گے، تو نتیجہ تو یہی نکلے گا، کیونکہ ہم اصلی طبیب کے پاس نہیں گئے اپنی بیماری کے علاج کے لیے۔ ہم اصلی جو ہے وہ بندے کے پاس نہیں گئے کہ جو صحیح ہماری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لہٰذا اصل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، یہ ہے اصلی مسلمان۔ جس بندے کی زبان سے اپنے محفوظ نہیں، ہاتھ سے اپنے محفوظ نہیں، اپنے ہمسائے محفوظ نہیں، رشتہ دار محفوظ نہیں، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جھوٹ لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان عملی نہیں ہے، وہ کو مسلمانی کا حق ادا نہیں کر رہا۔
اپنی زبان سے بھی اور ہاتھوں کے ساتھ وہ مارتا ہے، دوسروں کے مال غصب کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ ماں محفوظ ہے، نہ بھائی محفوظ ہے، نہ کوئی اور بہن محفوظ، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اور نہ کوئی ہمسایہ۔ تو ایسا شخص کیسے مسلمان عملی ہو سکتا ہے؟ عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر نبی سے محبت ہے، اگر نبی سے آپ کو جو ہے وہ ولا ہے، نبی سے آپ کی دل لگی ہے، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ عمل کے ساتھ میں واقعا نبی کی سنت پہ چل رہا ہوں اور یہی نبی کی سنت ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کر لیں، ادھر نعرے لگوا لیں، فضائل و مصائب پڑھ لیں، سن لیں، لیکن ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان باتوں کا؟ نعتیں سن لیں بڑی بڑی، جھوم جھوم کے پوری پوری رات بیٹھ کے ہم میلاد منا لیتے ہیں، اور پوری پوری رات ہم شبینے پڑھ لیتے ہیں، اور پوری پوری رات ہم مجالس سن لیتے ہیں، اور پوری پوری رات ہم کھڑے ہو کر مصائب و فضائل سن کے واہ واہ کر کے اپنے گلے پھاڑ پھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کے کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو فائدہ اس کا؟ باتیں تو یہ 2 2 جمع 4 سیدھی سی بات ہے۔ ادھر کوئی آپ کو وہ لگی لپٹی بات نہیں ہوگی، ادھر وہی بات ہوگی جو قرآن نے کہی ہے اور جو آل محمد کے فرمان میں ملی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ ادھر نہ ہم نے کسی سے فیس لینی ہے، تو نہ ہم نے کسی سے شاباش لینی ہے، نہ ہم نے کسی سے کوئی وہ سپورٹ لینی ہے۔ بات وہی ہوگی جو حق کی ہوگی، نہ کوئی ایسی چیز کی لالچ ہے، نہ کرنی چاہیے۔ آپ اس کی بات سنیں جو آپ کو رائے حق کی طرف دلیل کے ساتھ لے کے جائے۔ اگر وہ قرآن پکڑا رہا ہے، آپ کو آیت دے رہا ہے، آپ کے آیت کی چھتری کے نیچے لا رہا ہے، تو پھر اس کی بات کو سنو، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ ظاہری طور پر اپنے معاملات کو ان دنیا داروں کے پاس نہ لے جاؤ جو قرآن و اہل بیت و محبت و آل محمد اور سٹیج اور نوحہ اور ماتم اور ان چیزوں کے پیچھے آپ کو دین سے دور کر دے، آپ کو عمل سے پیچھے ہٹا دے، آپ کے لیے دین کچھ اور بنا لے، دین کچھ اور ہو کہ جی نہیں یہ دین ہے ہمارا، اس کے علاوہ دین ہی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان من، جب تک ہم ان معاملات میں اپنی اصلاح نہیں کریں گے، فکری اصلاح نہیں کریں گے، عملی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے عمل کو فکر کو سیدھے راستے پہ نہیں لگائیں گے، تو یقین کیجئے پھر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو شاید ہم اس کے اوپر کامیاب نہ ہو سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ بچائے اور ان چیزوں کی طرف لے کے جانے سے ہمیں محفوظ کرے۔ اب خود اندازہ لگائیں، ہم مسلمان کی قدر ہی نہیں سمجھتے۔ ہم مسلمانوں کو اپنا جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمان ہے، بھائی ہے اپنا۔ اب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایک بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ فرما رہی ہے، اور یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ واقعہ ہوا کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی نے جب جنگ کے اندر گئے، رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جائیے جا کر جو ہے وہ آپ فلاں لوگوں کے پیچھے جائیے۔ ایک یہودی تھے یا پتہ نہیں کس علاقے کے لوگ تھے، اب جا کے ان کو جو ہے وہ جنگ کیجیے ان کے ساتھ۔ اب جیسے ہی یہ ہیبت والا لشکر مسلمانوں کا دیکھا تو اس میں سے کچھ لوگ ڈر گئے۔ ڈر کے کیا کیا؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھا تو اس شخص سے صحابی جو تھے انہوں نے چھوڑا نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ رسول اکرم پر یہ بات پہنچی تو بہت ناراض ہوئے، کہا کہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم ہوتے کون اس کو قتل کرنے والے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ صرف بھاگنے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ مجھ سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا تو نے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ جس نے ظاہری بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کا احترام کرو، اس کی جان مال عزت آبرو تم پہ حرام ہے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ جو صرف یہ بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا نفس ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ محمد و آل محمد کی تعلیم ہے۔ اس مسلمان بھائی کی قدر کرو، احترام کرو، اس کی جان مال عزت و آبرو کا احترام کرو، اور اس کو کبھی حقیر نہ سمجھو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھو، اور اپنے آپ کو تم کہو کہ ہم تو یہ ہیں ہم وہ نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اس کا ہر معاملہ ہمارے ساتھ وہی ہے جس میں کہا گیا المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے مومنو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو باہر، فتبینوا تو چھان بین کر لیا کرو، تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ جو تمہیں کہے نا السلام علیکم
تو یہ نہ کہو کہ نہیں تو مومن نہیں ہے، تو نے مجھے دیکھ کے سلام کیا ہے. نہیں، جس نے سلام کیا ہے اس کا احترام واجب ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا احترام کرو. اور یہی وجہ ہے کہ تم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے. نہیں، جس نے السلام علیکم کہا ہے وہی تمہارا مسلمان بھائی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تمہارا مسلمان بھائی، اس کو حقیر نہ سمجھو. ہمیں الٹی پٹیاں پڑھانے والے جو ہیں نا، وہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. فرقہ بندی پہلے ہی بہت ہو چکی ہے اور ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری ان باتوں سے کوئی کتنا سبق لیتا ہے، ایک بندہ دو بندہ. نہیں، یہ میرا مقصد نہیں. مقصد یہ کہ حق کی آواز تو بلند کرے نا، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کو السلام علیکم کہے اس کا واجب ہے کہ احترام کرو. یہ ہے نبی کا پیغام، یہ ہے اس نبی کی عزت، یہ ہے اس نبی کا احترام کہ تم اپنی جگہ پر جو مرضی تمہارا ایمان ہو، جتنے مرضی تم حافظ عالم باقی جتنا مرضی تم بڑے نوا خان عزادار جو مرضی ہو، وہ تم اپنی ذات کے لیے ہو. نبی کے لیے اگر ہونا ہے تو پھر اس کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے احترام دل کے اندر پیدا کرو، اس کے لیے احترام پیدا کرو. سازشیں نہ کرو، منافقت نہ دکھاؤ، برا بھلا نہ سمجھو. کوشش کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، محبت کے ساتھ پیش آنے کی، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی، ان کے معاملات میں ساتھ ساتھ شریک ہونے کی، ان کے بیماروں کی عیادت کرنے کی، ان کے جنازوں میں شریک ہونے کی، ان کے سارے معاملات میں اپنی پوری کی پوری پیش قدمی دکھاؤ. کوشش کرو اگر تم کر سکتے ہو تو کم سے کم یہ تو اب کرو ہی نا اگر کر سکتے ہو. اور کم سے کم یہ کرو کہ دل میں کم از کم نفرت اور بغض نہ رکھو، ان کے خلاف کسی قسم کی منافقت اور کینہ نہ رکھو. لہذا کہا گیا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی شاید زیادہ ضرورت ہے، تم دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سلام کا جواب دینے والے کو مومن نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ احترام کرو، اور تم ڈر گئے ہو کہ تم اس لیے کہ تمہیں دنیا ملے گی، تمہیں دو چار پیسے ملیں گے، تم فرقہ واریت کا بیج بول لو گے اور لوگوں کو کہو کہ یہ مسلمان اور ہیں، مومنین اور ہیں، فلاں اور ہیں، فلاں اور ہیں، تم فرقہ بندی کرو گے تو تمہیں پیسہ چاہیے، تمہاری دکانداری چلتی رہے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس سے بڑے وسیع خزانے ہیں، میرے بندوں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آؤ، اخوت اور برادری کی بیج بولو اور آپس میں محبت کا داستان اور محبت کی ان کے ساتھ جو ہے وہ تربیت کرو گے تو میرے پاس بڑے خزانے ہیں، میں بہت بڑے خزانے والا ہوں. دنیا کا دو چار دن کا فائدہ، دنیا کی دو چار کی عزت، دو دن چار ٹکے جو مل جاتے ہیں آپ کو مجلس پڑھنے کے یا نعت پڑھنے کے یا آپ کو نوحہ پڑھنے کے، یا وہ جھوٹ کے اوپر مبنی نہ ہوں، وہ فرقہ واریت پہ مبنی نہ ہوں، وہ دوسروں کے خلفاء یا دوسروں کے معززین کی توہین پہ مبنی نہ ہوں. آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ نہ نکلے کہ آپ اپنے آپ کو تو سچا اور بہت اچھا شمار کر دیں اور دوسروں کو حقیر بنا کے وہاں سے چلے جائیں اور پیچھے جو لڑائیاں جو ہوتی رہیں. جی بہت بڑا عالم آیا تھا جی، انہوں نے پھڑ کے بھن کے رکھ دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی آخرت تباہ کر دی اور آپ کی بھی آخرت تباہ کر لی اگر آپ نے ایسی مجلس میں شرکت بھی کی ہے، اگر خدا نخواستہ جس میں جھوٹ بولا جائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. عزیزان محترم، ایسی مجلسوں میں بھی شرکت کرنا بہت مشکل ہے. حرام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے نبی پر اور آل نبی پر جھوٹ بولا جا رہا، فضائل کی آڑ میں، مصائب کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں. ہمیں عقیدت نہیں، عقیدہ چاہیے. ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت چاہیے، ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ مودت چاہیے. مودت وہ ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اطاعت بھی ساتھ ہوگی تو مودت ہوگی. صرف نعرے خالی لگانے سے کچھ نہیں ایمان حاصل ہوتا. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھیں گے تو ہی کامیاب ہو جائیں گے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم اسی طرح سے پہلے بھی تھے، جاہل، مارنے مرانے پہ آ جائے، بس دو آگے اپنی انا کی تسکین کے لیے اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، سمجھا کرو، معاملات کو پرکھا کرو، تبیین کیا کرو، وضاحت لی کرو، پھر جا کے کوئی قدم اٹھایا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جان لو کہ اللہ جو تم بھی کرتے ہو بڑا باخبر ہے. جو تم کرتے ہو، چاہے تم جلوت میں کرو یا خلوت میں کرو، تنہائی میں کرتے ہو یا لوگوں کے سامنے کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو یا لوگوں کے سامنے بمانگے دوہل کرتے ہو، چاہے تم کمرے کے اندر کوئی گناہ سر انجام دیتے ہو، اللہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے.
لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں اپنے آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی القدرۃ والسلطان والرأفۃ والامتنان احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخالفۃ للجاحدین ومعاندة للمبطلين وإقرارا بأنه رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو ہمارے لیے نعمتوں کو بھیجنے والا ہے، پے در پہ نعمتیں بھیجتا ہے، اس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے۔ تمام تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا، ہر طرح کی محبت و فضل و کرم سے نوازا، ہمیں وجود عطا کیا، اور پھر بھی اس کے بعد ہماری ہر ایک قدم پر ہمارے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے پروردگار نے ہمیں ہدایت عطا کی تاکہ اپنی زندگی کے اچھے اچھے کام سر انجام دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکوں۔ اور انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، درود و سلام و تمام انبیاء پر، رسولوں پر کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل تھے، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کتابوں کا عزت و احترام کرنا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن شریعت چلے گی تو آخری نبی ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی۔ لہٰذا درود و سلام ہو سرور کائنات کے اوپر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا سلام ہو، جس کی سیرت، جس کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس کے پیچھے چل کر ہم آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آنے والے بہترین آل محمد کی وہ شخصیات جنہوں نے صحیح معنوں میں سیرت پہ عمل کیا اور دنیا کو بتایا کہ اصل پیغام محمد کیا ہے، اصل میں جو ہے وہ صحیح راستہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ آج کل کی مناسبت جو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور پرکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو آگے کی طرف بڑھا کر لے کر چلیں، اور یہ ہم امت مسلمہ کے دائرہ کار کو دیکھیں۔ آج جو سب سے بڑا المیہ پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے وہ یہ کہ وہ مظلوم فلسطینی کہ جو اتنے عرصے سے بیچارے ظلم سہ رہے تھے، آپ کے سامنے قضیہ فلسطین کتنا واضح ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا وہ علاقہ فلسطین جو تھا 1947 میں جا کر اتنا بڑا وہ علاقہ ہے، نقشے میں آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں جو ہے وہ اسرائیل کا نام و نشان تک نہیں تھا ان دنوں میں۔ اب یہ اس وقت کی شیطانی طاقتوں کی سازش، اور اس وقت کے لوگ جو بڑے بڑے کھڑپینچ بنے ہوئے تھے، مسلمان اپنے افتراق میں تھے، انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پر بسایا۔ یہ شیطان مردود کی ناجائز اولاد اسرائیل جو اس وقت وہاں پر آباد کی گئی، یہ امت اسلامیہ کے اس قلب کے اندر، اس دل کے اندر، سینے کے اندر خنجر کی طرح پیوست ہے کہ جو مسلمانوں کو اپنی جگہ پر فرقہ واریت میں ڈال دیا، اور اسی طرح سے اندر سے بھی کھوکھلا کر رہے ہیں اور اوپر سے مار بھی رہے ہیں، لیکن مسلمان شعور نہیں لے رہے، مسلمان سبق نہیں سیکھ رہے، مسلمان اسی طرح سے لگے ہوئے۔ 2 ارب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور یہ غیرت اسلام جو تھی ہماری اپنے مفادات میں لگی رہی، اور ہم اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی جو ہماری جو معاملات تھے اس کے اوپر لگے رہے، ہم نے امت کا کبھی من حیث الامت سوچا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم فرقوں کے اندر اتنے بٹ گئے یا بانٹ دیے گئے، اور اتنے ہم بھولے بھالے نکلے کہ ہمیں ہر کوئی تقسیم کر کے چلتا بنا۔ ہم آج بھی کثرت کے باوجود قلت سے مار کھا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے کبھی جو ہے وہ بڑے بڑے گروہوں کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ جو وہ اس وقت 313 تھے، ہزاروں پہ بھاری تھے، اس وقت ہزاروں میں تھے، لاکھوں پہ بھاری تھے۔ کیوں؟ قیادت مخلص تھی، خلوص والی تھی، اور پھر جو پیروی کرنے والے تھے وہ بھی عاشق تھے۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے کہا تیرا فرمان ہے تو پھر جان قربان ہے۔
انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کو پیچھے ہٹ کر تاریخ اسلامی میں، اسلامی نہیں تاریخ انسانی کے اندر اتنا بڑا واقعہ کبھی نہیں ہوا جو تاریخ اسلامی مواخات کے اندر ہوا کہ کچھ نہیں لگتا تھا لیکن ہر چیز کا بٹوارا کر کے سگے بھائی کی طرح اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ انصار و مہاجرین کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہاں پر ایک بلوچ، ایک ملک، ایک سید صاحب، اور ان سے کہا جائے کہ آدھی جائیداد کا وارث جو ہے وہ ہے، آدھی جائیداد کا وارث، آدھے گھر کا وارث، آدھے گاڑی، آدھے معاملات تیرا وہ بھائی ہے، تو جان نکل جائے گی نا ہماری سب کی۔ یہ کل اس وقت ہوا ہے، وہ جب نبی کے انصاروں نے کر کے دکھایا۔ وہ مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے کچھ نہ تھا، انصاروں نے اس طرح سے ویلکم کیا، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے کھیتیوں کے جو ہے وہ سارے کے سارا میدان چھوڑ دیا، اور اپنے سارے منفعت میں ان کو آدھے کا حصہ شریک بنا کر تاریخ انسانی میں اتنا بڑا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ بھائی بھائی بن گئے ہوں جن کا نسب بھی آپس میں نہیں ملتا، جن کا نسب بھی دور دور سے شاید اتنا آپس میں نہ ملتا ہو۔ وہ تھے مسلمان، وہ تھے ان کا کردار۔ اور آج ہم کثرت میں ہوں، اس وقت وہ لوگ کم تھے، صحابہ کرام اور ان کے ساتھ بہترین قیادت اور وہ اسلامی قیادت، اس وقت کی استکبار اور مستکبرین اور اس وقت کے بڑے بڑے جو ملوک تھے، بادشاہ تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چاہے وہ روم کی بادشاہت ہو، چاہے وہ فارس کے حکمران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا، اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کیا کرتی تھی۔ اور آج ہم لوگ کثرت میں ہونے کے باوجود قلت سے مار کھا رہے ہیں۔ وہ چند مٹھی بھر شیطان یہودی آج سارے کے سارے امت اسلامیہ کو یرغمال بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم آپس میں صرف یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ مذمت بھی کریں کہ نہ کریں، اور ان کا بے بہا خون بہایا جا رہا ہے۔ 1967 کے بعد جب ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ فلسطینیوں کا کچھ علاقہ ہے، تو وہ دینے والا نہ دینے والا ہوتا کون ہے؟ ہماری جگہ، ہمارے مسلمانوں کی جگہ، اس وقت کے لوگوں کی اپنی ذاتی جگہ، تو پھر ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی حمایت میں اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، ان کی حمایت میں کم سے کم مذمت میں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مذمت میں، ان کی حمایت میں آواز تو اٹھائیں۔ یہ فلسطین مظلوم ہمارے بھائی عرصہ دراز سے ظلم سہ رہے ہیں، ڈائریکٹلی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انڈائریکٹلی پوری امت جو ہے وہ ان کے عذاب سے دوچار ہے، لیکن ہم اپنے ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی فرقہ واریت، وہی چٹکلے، وہی ہماری باتیں، وہی ہم نے بیٹھ کے ہم نے چٹکلے سنانے ہیں۔ کوئی اصلاح کی بات نہیں کرنی، امت کی بات نہیں کرنی، اپنی بات کرنی ہے اور دوسروں کو کافر بنا کے چلے جانا ہے۔ نتیجہ یہ نکالا کیا کہ اس کے وقت یہاں پر جو لڑ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یا تو وہ حماس ہے یا پھر حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جس نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں جن پہ تو نے حملہ کیا، ہم آئیں گے تمہارے سامنے، وہ آئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے حزب اللہ بھی اپنی جگہ پر۔ دیکھیے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس میں جو وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ شاید یہ معاملات ایسے تھے ویسے تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم انسانی بنیادوں پر تو آؤ نا، اسلام کو چھوڑو، تم اسلام کے ٹھیکیدار نہ بھی بنو، جو تمہارے اپنے وضع شدہ قانون ہیں، جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں، انسانی حقوق، نام نہاد انسانی حقوق جو تم نے بنا رکھے ہیں، انسان کے بچے بن کے کم از کم ان پہ تو عمل کر کے دکھاؤ۔ کیوں مظلوم لوگوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کو بے ساختہ بلا بغیر جن کے پاس اسلحہ تک نہیں ہے ان کے اوپر تم کس طرح سے اپنے یہ جنگی جرائم میں ملوث شیطان اسرائیل، اس بڑے بزرگ شیطان امریکہ کے بچے کی مانند اس شیطانیہ کر رہا ہے، لیکن ہماری امت اسلامیہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے اتحاد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے اس لہو کی قدر و قیمت کو اضافہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آؤ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر یکجہتی کا اظہار بھی کرو، اور جتنا ہو سکے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، جس طرح حزب اللہ دے رہا ہے، جس طرح ایران دے رہا ہے، جس طرح دوسرے اچھے لوگ دے رہے ہیں، لیکن مصلحت کا شکار نہ ہوئیے، بلکہ اپنا وہ اصلی حق ہے جو وہ تو لینے کی کوشش کریں۔ ہم کسی پہ ظلم کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمیں آل محمد نے بتایا ہے، آل محمد نے سکھایا ہے۔ یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، کن للمظلوم کن للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یاد رکھنا کہ مظلوم کے مددگار بننا اور ظالم کے خصم اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔
عزیزان من، یہ آج کا یہ خطبہ جو دوسرا میں فلسطین بھائیوں کے جو ہے وہ حق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں مذمت کرتا ہوں، شدید ترین مذمت کرتا ہوں اپنے کمیونٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اس بربریت کی، اس وحشت کی، اس جو ہے وہ ظلم کی، اور ان تمام تر بدبختیوں کی کہ جو اس وقت اسرائیل بدماشی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور میں التجا کروں گا اپنے جو بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، طاقت میں ہیں، اور ان تمام OIC جو اجلاس ہے، ان سب تمام ممبران سے گزارش کروں گا، ایسے اقدام اٹھاؤ کہ یہ اس وقت کا جو ہمارے سامنے مذبح خانہ بنایا جا رہا ہے مسلمان فلسطینی بھائیوں کا، اس کا انجام ختم ہو، اور ان کو اس کے ظلم سے بچایا جائے، اور اس کو ظالم کو قرار واقعی سزا دی جائے، اس کے ہاتھوں کو کوتاہ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو اپنے اسی جو ہے وہ بل کے اندر، جس بل چوہے کی طرح وہ رہ رہا ہے، اسی میں اس کو گھسیڑ کر واپس رکھا جائے، اور فلسطینیوں کو ان کی جگہ جو ہے وہ واپس دلوائی جائے۔ یہ ہمارا بزور مطالبہ ہے آج کل کی اس مناسبت سے، اور ہم جو ہے وہ حماس کے لیے دعا گو ہیں، ان مظلوموں کے لیے دعا گو ہیں، حزب اللہ کے لیے دعا گو ہیں، ہر اس مسلمان کے لیے دعا گو ہیں کہ جو ان کی حمایت و نصرت اور تائید کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو نصرت عطا فرمائے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور ان جو غیر اسلامی قوتیں ہیں ان کو ناکام و نامراد بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو اور بلند کرے، چونکہ حماس نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو بڑا غیر متوقع تھا، بڑا زبردست قسم کا حملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے، اور ہمارے مظلوم فلسطین بھائیوں کی پروردگار حفاظت فرمائے، ان کی جو ہے وہ آخرت کو بھی بہتر بنائے، ان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنائے۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ وقال تعلیما لکم وتشریفا للصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك محمد اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على سبطي الرحمة إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدد المنتظر وحفه بملائكتك المقربين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم